السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، پچھلے کئی دنوں سے یعنی رمضان المبارک کا پورا مہینہ اگر کہو تو غلط نہ ہو، ایک سیریل چلائی جا رہی ہے غیروں کی طرف سے۔ ارطغرل غازی اس کا نام ہے اور خوب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا رمضان المبارک کا عبادت کا وقت بھی اس میں ضائع ہو گیا ہے۔ اس کے اندر لوگ مفتیان کرام اور علماء کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سیریل اسلام پہ بنی ہوئی ہے تو اس کو دیکھنا جائز ہے؟ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمانی جوش پیدا ہوتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ علماء کرام نے خاص اس سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ سیریل اور کارٹون دیکھنے سے ایمان تازہ نہیں ہوتا۔ ایمان تو ایمان کی باتوں سے تازہ ہوتا ہے، ایمان تو ایمانی بول سے تازہ ہوتا ہے، اور ایمان تو ایمانی زندگی سے تازہ ہوتا ہے۔ ایمانی جوش ایمانی زندگی سے آئے گا۔ ایمان کے اندر تازگی لانا ہے تو نبیوں کے قصے سنا کرو، ایمان کے اندر تازگی لانی ہے تو صحابہ کے قصے سنا کرو، ایمان کے اندر جوش پیدا کرنا ہے تو ولیوں کی زندگیاں پڑھا کرو۔ ہاں، کارٹون اور سیریل دیکھنے سے ایمان تازہ نہیں ہوتا۔ ایک طرح کا لوگوں کا ایک وہم ہے، اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ تو سیریل ہے، کارٹون ہے، اس کے اندر بے حیائیوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھنے سے ہمارے بچے دیندار نہیں بنیں گے بلکہ بے حیا بنیں گے، بے شرم بنیں گے، کارٹون بنیں گے ہمارے بچے، دیندار نہیں بن سکتے۔ ہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ بچوں کے اندر ماں باپ کے اخلاق منتقل ہوتے ہیں، ماں باپ کے صفات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ جیسے صفات ماں باپ کی زندگی میں ہوں گے، اس میں سے 50% صفات تو ان کی اولاد میں منتقل ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ دیندار تو اولاد دیندار، ماں باپ بے دین تو اولاد بے دین۔ گجراتی میں ایک کہاوت ہے، باپ جیوا بیٹا અને વડ જેવા ટેટા۔ باپ جیوا بیٹا، ہماری چلیا برادری میں یہ کہاوت زیادہ چلتی ہے، باپ جیوا بیٹا وڑ جیوا ٹیٹا۔ جیسا باپ ہوگا ایسا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ وڑ کا جڑ ہوتا ہے نا، وہ وڑ کا جڑ جیسا ہوتا ہے اس کے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے پھل ہوتے ہیں جس کو گجراتی میں ٹیٹا کہتے ہیں، وہ اس کے اندر پھل بھی ایسے ہی ہوں گے جیسا اس کا درخت ہوگا۔ تو یہ کہاوت گجراتی میں چل رہی ہے۔ بزرگوں کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں اور بڑے خواجہ کی لسٹ میں ان کا نام ہے۔ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے۔ ایک مرتبہ فخر کے طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کئی مرتبہ اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا ہے خواب کے اندر۔ تو یہ فخریات جملہ ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں میں کتنا خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ ان کی ماں نے عجیب جواب دیا کہ بیٹا، خوش نصیبی تیری نہیں ہے کہ تو ولایت کے مقام پر پہنچ گیا، خوش نصیبی میری ہے، خوش نصیبی میری ہے۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا، اماں تیری کس میں خوش نصیبی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بولے، بیٹا جب تو چھوٹا تھا، تیرے دودھ پینے کا زمانہ تھا، میں نے بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا، یہ اس کا کمال ہے بیٹا۔ ہاں، تیری تربیت میں میری زندگی کا بڑا دخل ہے، میری قربانیاں تیری پرورش میں لگی ہے، تیری تربیت میں میں نے دین کا لحاظ رکھا ہے، بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اب بتاؤ میرے دوستو، ہمارے مائیں، ہماری بہنیں اپنی اولاد کو اتنی پابندی سے، اتنے اہتمام سے دودھ پلاتے ہیں؟ آج کیا ہو رہا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ٹی وی چالو ہے، سیریل چالو ہے، اور بچہ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ اب وہ ننگی فلمیں، ننگی فحاشی، بے حیائی کی جو تصویریں ہیں وہ زندگی میں اثر نہیں کرے گی۔ اب وہ بچہ بڑا ہو کے دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا؟ ہاں، ٹی وی سیریل چالو ہے، بچے کو دودھ پلا رہی، ماں بھی دیکھ رہی، بچہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اب اس سے زندگی کیا بنے گی؟ تو ٹی وی سیریلوں سے اور کارٹونوں سے بچوں میں دینداری نہیں آئے گی۔ بچوں میں دینداری لانا ہو تو گھر کے اندر دینداری کا معاشرہ لانا ضروری ہے۔ ہاں، دینداری والا معاشرہ گھر میں لانا ضروری ہے۔ ولیوں کے، نبیوں کے اور صحابہ کے قصے گھر میں اپنی اولادوں کو سناؤ، ایسے کارٹون اور سیریل مت سناؤ۔ ہاں، تو بچے دیندار بنیں گے۔ ایک بہانہ ہے امت کے پاس گمراہ کرنے کا، اس طرح کی چیزیں علماء اجازت دے دے، مفتی اجازت دے تو ہم اپنا فضول اپنا وقت اس میں ضائع کریں۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ امت کو نبیوں والے راستے پر، صحابہ والے راستے پر اور امت کے ولیوں والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔